بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے، اہم ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مختلف امور پر جہاں گفتگو کی گئی، وہیں پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 28 مئی کا دن ایک تاریخی دن ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ مارکہ حق کے حوالے سے جو ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا، اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ عوام نے یہ جیت کا جشن جو ہے وہ منایا۔ اسی پر آج کے سٹوری ہوگی پہلی، جبکہ دوسری سٹوری ہوگی صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ تیسری سٹوری آج ہماری ہوگی پاکستان کی معاشی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی آپ نے سنی، آپ نے دیکھی بھی ہوگی اوبویسلی، کہ جس طرح انہوں نے مارکے حق کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پرجوش انداز میں، اور یہ ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ اب 28 مئی بھی آ رہا ہے سر، 28 مئی کے حوالے سے کیونکہ آپ اس چیز کے گواہ ہیں، آپ لوگوں نے اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رپورٹنگ کرتے تھے، پرویز بشیر صاحب بھی، آپ بھی، کیا ماحول تھا اور کیوں ضرورت تھی؟ اور یہ مارکے حق آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تسلسل ہے سر، یہ ساری ان کی کڑیاں ادھر سے ملتی ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں، ایک تو پہلے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے 1974 میں کیے تھے بھارت نے، وہ بھی دراصل پاکستان کو میسج تھا، اس کے ذہن میں ایک خبت ہے کہ علاقائی چودراہٹ اس کے پاس ہے، اور 1974 کو جب اس نے دھماکے کیے تو اس کے بعد پاکستان کے اندر تحریک پیدا ہوئی کہ ہمارا واسطہ ایک عیار اور مکار دشمن کے ساتھ ہے اور یہ کسی وقت بھی ہمیں کسی مشکل پہ ڈال دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سائنسدانوں نے، خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک لیٹر لکھا، جو اس وقت پرائم منسٹر تھے، کہ جی یہ اہلیت ہمارے پاس بھی موجود ہے، آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہم پاکستان کو سرخرو کریں گے۔ اور پاکستان کے سائنسدانوں نے مل جل کے، یہ ایک ٹیم ورک تھا، ڈاکٹر قدیر صاحب کا تو نام آ گیا، بہت سارے سائنسدانوں کا، بہت سارے پولیٹیشنز کا اس میں رول ہے۔ اور ایٹمی طاقت پاکستان کا بننا کیوں ضروری سر؟ میں یہی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک مکار اور عیار دشمن، دیکھیں 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، 2 دن اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک وقت میں 28 مئی کو 1998 کو پاکستان دفاعی اعتبار سے ایک اپنی منزل پہ پہنچا اور بھارت کو ایک میسج دیا کہ جس چیز پہ آپ کو ناز ہے اس میں ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں، اور خطے میں طاقت کا توازن قائم ہوا۔ دوسرا 10 مئی کا دن ہے، دیکھیں یہ مئی بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ 10 مئی 2025 کا دن ہے کہ پھر اس نے ایک خباثت دکھائی اور پاکستان پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کی، اور میرا خیال اس شر میں سے خیر نکلی، پاکستان کے لیے بڑی ساری خیر نکلی، کہ وہ تو اس کا خیال تھا کہ پاکستان پہ چڑھ دوڑوں گا، پاکستان کو سبق سکھاؤں گا، سب کچھ الٹ پڑا اور دنیا کو ایک میسج چلا گیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن عمر، جب ہم اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو 10 مئی 2025 کے بعد ہمیں ایک اور بہت بڑی کامیابی ملی، اس شر میں سے بھی پاکستان کے لیے خیر نکلی کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور پاکستان جیسا ملک، دیکھیں پاکستان کوئی اتنا بڑا ملک نہیں ہے لیکن پاکستان کی ایک اہمیت بڑھ چکی تھی، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، عالم اسلام کی پہلی نیوکلیئر پاور ہے اور دنیا کی 6ٹھی نیوکلیئر پاور ہے۔ تو پاکستان کو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ پاکستان نے نہ صرف جنگ بندی ممکن بنائی، ان کو مذاکرات کی میز پر لائے، اور اس سلسلے کی، لیکن آپ کو تھوڑی دیکھیں یہ دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے پاکستان کی معاشی، وہ بھی بات کی ہے، وہی شہباز شریف صاحب جب بھی بات کریں گے، جس میٹنگ میں بھی بات کریں گے، وہ کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ وہ ان کی سیاست ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس طرح نواز شریف صاحب کو ایک بڑا کریڈٹ یہ دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ لے کے گئے، شہباز شریف صاحب کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طاقت بنانا ہے، خدا کرے اس میں وہ آگے کی طرف بڑھے، پاکستان کو معاشی قوت بنایا جائے۔ انہوں نے کہا وقت ہے یہ، پرویز بشیر صاحب۔ بات یہ ہے کہ بات یہ 1974 سے کر رہے تھے تو 98 کی بات کرتے ہیں، اس وقت بھی جب 74 میں جب کیا تو پھر ایک فیصلہ کیا گیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ مطلب جو ہمارے ہاں جو مقتدر طاقتیں ہوتی ہیں اور سیاسی قوتیں،
دونوں نے مل کے فیصلہ کیا اور بہت ہی یہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوا اور اس پہ کس حد تک ضروری ہے سر معاشی قوت بننا؟ سر بڑا چیلنج ہے سر معاشی قوت سے پہلے آپ جو یہ جو دفاعی قوت بنے ہیں نا اسی میں سے راستہ نکلے گا معاشی قوت کا. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اب جو ہے پاکستان کو جو سفارتی جو کامیابی ہوئی اور سفارتی جو بلندیوں پہ ہم پہنچے ہیں. صحیح. ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار محترم مجیب الرحمان شامی صاحب نے. سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم بات کریں سر کہ اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں انہوں نے مارکہ حق کے حوالے سے جہاں گفتگو کی وہیں پر 28 مئی کے دن کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی کہ ایٹمی قوت بنانا پاکستان کو کیوں ضروری تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمیں جو ہے وہ نتائج نظر آتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان ایک واحد اسلامی جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ ضروری تھا سر ایٹمی دھماکے اس وقت کرنا؟ بہت شکریہ جناب. دیکھیں جو ایٹمی طاقت پاکستان بنا ہے تو ایک دن میں تو بنا نہیں. اس کے پیچھے ایک برسوں کا تسلسل ہے اور محنت ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا خواب دیکھا تھا اور پھر جنرل ضیاء الحق نے اسے پایا تکمیل تک پہنچایا ہمارے ایٹمی پروگرام کو. پھر نواز شریف صاحب کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے دھماکہ کیا بلکہ دھماکے کیے. تو اس لحاظ سے جو طاقت کا توازن اس کے بعد جنوبی ایشیا میں قائم ہوا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ایٹمی طاقت بن چکا تھا اور پاکستان اگر یہ طاقت حاصل نہ کرتا تو آج وہ ایک طفیلی ریاست کے طور پر سانس لے رہا ہوتا اور انڈیا جو ہے اس کا دباؤ اس پر شدید ہوتا. تو اس ایٹمی طاقت بننے کے بعد ایک انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک طاقت کا توازن قائم ہوا اور اس کے بعد یعنی دونوں ملک جو ہیں ان پر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی اہمیت جو ہے اس کا احساس کیا اور بات چیت کا آغاز بھی کیا. واجپئی یہاں آئے پاکستان میں اور ایک مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی لیکن بدقسمتی سے وہ تسلسل برقرار نہیں رہ سکا. بہرحال پاکستان جو ہے آج جو پورے قد سے کھڑا ہے اور آپ کو ظاہر ہے کہ وہ ایٹمی صلاحیت جو اس نے اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. صحیح. اچھا سر آج بات انہوں نے جو ہے وہ معاشی حوالے سے بھی کی کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو معاشی قوت بنایا جائے. تو ایک بڑا چیلنج بھی ہے یہ اس کو آپ کا اس پر کیا کمنٹ ہوگا؟ دیکھیے یہ بات تو بالکل ان کی درست ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت جو ہے اگر اس کی معیشت قرضوں پر سانس لے رہی ہو اس کی امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹس سے زیادہ ہوں اور تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہماری جو طاقت ہے اس پر بھی ایک آنچ تو آتی ہے نا. اور ہمارے ایک یہ شان شان بھی نہیں ہے. ایک طرف تو ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں دوسری طرف دفاعی میدان میں ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے حملہ آور کو ناکو چنے چبوائے ہیں اور اس کو شکست دی ہے. اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنی ضروریات کے لیے ہم کشکول لے کے پھریں اور آئی ایم ایف کے ساتھ بار بار جائیں. تو پاکستان کو معاشی طاقت بنانا تو ناگزیر ہے. اور وزیر اعظم نے جو یہ بات کہی ہے اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اب ہمیں پوری قوم کو اس پہ کمر بستہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ہاں صنعتی پہیہ جو ہے اس کو تیز کریں. جو زیر زمین خزانے پاکستان میں موجود ہیں ان کو دریافت کریں اور ان کو تلاش کریں اور ان سے استفادہ کریں اور اسی طریقے سے اپنی ایکسپورٹس جو ہیں ہر قیمت پر ان کو بڑھائیں اور پاکستان کو ایک معاشی طور پر بھی ایک قابل تسخیر ملک بنائیں. تو یہ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں اور ہماری جو دفاعی قوتیں ہیں ان سب کو مل کر یہ یکسو ہو جانا چاہیے اور اس کو اپنا مطمع نظر بنا لینا چاہیے. معاشی طاقت بنانا جو ہے وہ ایک ناگزیر ہے اور ہماری شان کا
اور آن کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر بھی خود کفیل بنائیں جی اور تاکہ کوئی ہماری طرف یعنی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے اور ہم کسی کے سامنے دستے سوال لے کر نہ جائیں. جی بالکل، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ تھے. بات تو درست ہے کہ اب مل کر پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا نوید انور چودھری صاحب نے، صدر پاکستانی امریکن شکاگو لینڈ چیمبر آف کامرس نے. بہت بہت شکریہ نوید انور چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا. میں ابھی ہم بات کریں پاکستان کے حوالے سے 28 مئی کے حوالے سے، لیکن آپ کیونکہ اوبویسلی امریکہ میں رہے اور وہاں پر شکاگو جیسے شہر میں ہیں تو اور ایک بزنس کمیونٹی میں ہے، بڑے ایکٹیو بھی ہیں، تو ہم اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کو سفارتی کامیابی حاصل ہوئی، جو جنگ رکوائی پاکستان نے ایران امریکہ کی، اور پھر مارکہ حق کا جشن بھی بڑے بھرپور انداز میں جو ہے وہ منایا گیا، پھر اب 28 مئی بھی آ رہی ہے، تو اوور آل سم اپ کس طرح کریں گے سر؟ بہت شکریہ آپ کا. اس وقت جو پاکستان نے مارکہ حق میں اسپیشلی کامیابی حاصل کی، اس کی وجہ سے پاکستانیوں کا وہاں پہ مورال بہت بلند ہوا. اور جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، جو مڈل ایسٹ کی کرنٹ سچویشن ہے، تو پاکستانیوں، نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے لوگ بھی امریکن، جو وہاں کے لوکل امریکنز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائن ملے جس سے پاکستان میں کہ کس شعبے میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے جو سیکیور بھی ہو اور جس کا دونوں ملکوں کو بھی فائدہ ہو سکے. ہماری ابھی 2 دن پہلے یہاں پہ امریکن سفیر سے بھی ملاقات ہوئی ان سے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ سیکٹر ہمیں ہائی لائٹ کیے جائیں کہ ان سیکٹرز میں جو انویسٹمنٹ ہے، اسپیشلی جو ہماری صنعت ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہو تاکہ وہ ایکسپورٹس یہاں سے ہم وہاں پہ کر سکیں. انفارچونیٹلی تھوڑے سے یہ ہے ہمارے جو پاکستانی وہاں پہ بزنس مین ہیں، وہ اس بات کا کہتے ہیں کہ یہاں کا جو آپریشن ہے نا، وہ ون ونڈو آپریشن اس طرح ہونا پرائم چاہیے. منسٹر شہباز شریف صاحب کی کافی ایفرٹس ہم نے دیکھی ہیں، اوورسیز کو ویسے بھی مجھے یاد ہے اوورسیز کا جو آفس بنایا گیا ہے، اس میں جو اہم افضال بھٹی صاحب اور جو دیگر عہدیداران ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کیا جائے. ہاں جی، نہیں، شہباز شریف صاحب کی تو یہ بہت ایفرٹ ہے اور ان سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. وہ سننا بھی چاہتے ہیں کہ بھئی کیا ہمارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکے. اس میں نو ڈاؤٹ، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستانی بہت زیادہ اس طرف راغب ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ یہاں پہ لائی جائے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس یہاں سے بڑھا کے، اور ان سیکٹرز کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے تاکہ اس سیکٹر میں یہاں سے وہاں پہ ایکسپورٹ ہو. اور لیکن ایک تھوڑا سا جس پہ ہمارے وہاں کی ہم لوگوں کو چیمبر پرووائڈ کر رہی ہے کہ وہ کوالٹی کنٹرول کمپلائنس پہ کام کر رہی ہے تاکہ یہاں کی انڈسٹری وہاں کے معیار کے مطابق، وہاں کے جو کوالٹی کے معیار ہیں اس کے مطابق یہاں پہ رجسٹر ہو، ان سٹینڈرز کو اڈاپٹ کرے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا. ہم سر دیکھتے ہیں بڑی ایفرٹس ہمیں دکھائی دیتی ہیں ہماری فورسز کی یہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن، اور خصوصاً جو سہولت کار چھپے ہوتے ہیں سر، وہ عوام کی یعنی گائیڈنس کے بغیر، عوام کی انفارمیشن کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہوتا. سر دیکھیں عمر، بلوچستان میں جو دہشت گردی کا رجحان تھا اس میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس میں بڑا کریڈٹ پاکستان کی فورسز کا ہے. جی آخر بلوچستان دہشت گردوں کا ٹارگٹ کیوں تھا؟ آپ ابھی جس پاکستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں، یہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے. بلوچستان کے اندر سی پیک کے منصوبے ہیں، بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ ہے، اور انہوں نے اسی لیے ٹارگٹ کیا تھا کہ انہیں یہ پتہ ہے، دشمن کو یہ پتہ ہے، لیکن اس کے مائنڈ سیٹ سے اگر بات کی جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ معاشی حوالے سے دگرگوں صورتحال میں بھی اگر اٹامک پاور بن گیا ہے تو یہ اگر معاشی طاقت بن گیا تو پھر ہم اس خطے میں کیا کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مشکل وقت گزر چکا ہے. آپ ابھی جب بات کر رہے تھے نا 28 مئی کی، تو مجھے یاد آ رہا تھا یہ بات، تو ہم بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت بن گئے. آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت اس وقت کے پرائم منسٹر کو چکانی پڑی تھی، نواز شریف صاحب کو. ایک طرف $5 ارب کی آفر تھی پاکستان کو، اور بہت سارے انسینٹیو بھی تھے. پھر پاکستان پر تمام جو امداد تھی وہ ختم کر دی گئی تھی. صرف ایک ملک آپ کے ساتھ کھڑا رہا، حالانکہ اس پہ بھی پریشر تھا، وہ سعودی عرب تھا. سعودی عرب نے آپ کو پیٹرولیم کی جو ہے وہ بحالی رکھی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ جب ہم امدادیں بند کریں گے
تو پاکستان گر جائے گا، لیکن پاکستان گرا نہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور پاکستان نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور پختونخوا کے اندر جو صورتحال طاری ہے اس میں کھلا آپ کا دشمن ہے، انڈیا ہے، وہاں پر افغانستان کے مختلف گروپس ہیں، اور بات یہ کہ یہ ساری صورتحال جو طاری کرنے کی کوشش کی ہے، جب دہشت گردوں کی ہم کڑیاں ملاتے ہیں تو وہ ہمیں کابل سے اور وہ 100% دیکھیں این ڈی ایس اور را کا الائنس تھا، یہ ماضی کے اندر سے یہ گٹھ جوڑ شروع ہے۔ ہم تو اس لیے طالبان کے محتی بنے تھے کہ پاکستان دوست گورنمنٹ بنے گی، اس خطے میں استحکام آئے گا، چین کا انٹرسٹ بھی تھا تاکہ سی پیک کا ایک بڑا وسیع منظر بنے، تاکہ یہاں پر تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں فروغ میں ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی 2025 کے بعد سے میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان پہ کوئی مشکل وقت ہے، پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے اور پاکستان کا معاشی مستقبل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس میں بنیادی رول جو ہے پاکستان کے آج کے پرائم منسٹر کا ہے، اور اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ماضی کے اندر پرویز صاحب ہم سارے کٹھے جرنلزم کرتے رہے ہیں، کہا جاتا تھا جی اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان نفاق ہے، یہ تو اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ایک الائنس نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان کی خوشحالی کا اور پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پرویز بشیر صاحب آپ کا کمنٹ اس پر چاہیے۔ میں پہلے 28 مئی کی بات کر رہا تھا تو ایک دو باتیں بھی یاد آ گئی کہ پاکستان کو انہوں نے ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے بھی آخری لمحے تک کوشش کی، اور اسرائیل اور بھارت نے میں اور بات کرنے لگا ہوں کہ اسرائیل اور بھارت نے ایک حملے کا پلان بنایا تھا کوہٹا پہ، اور وہ پاکستانی جہاز جو تھے وہ پھر بالکل تیار تھے، اس وقت الرٹ تھے، جس طریقے سے اب یہ 6-7 مئی کو الرٹ تھے۔ تو یہ وہ جو اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے نا وہ چکنا چور ہو چکا ہے اب یہ مئی کے بعد تو بالکل ہی۔ اب آپ نے کہا تھا، اچھا پھر اس کے بعد میں ایک اور بات بتاؤں، وہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو دھماکہ کر دیں گے آپ کا، یہ ساری ایسی باتیں ہیں۔ وہاں پہ وہ یہ نواز شریف صاحب اس وقت رشیا کے کسی اسٹیٹ کے ہاں وہاں پہ دورے پہ تھے، انہوں نے وہیں سے کہہ دیا تھا یہ جو سائنسدان ہیں کہ آپ جی تیاری کریں۔ تو یہ جو 14-15 دن کا یہ جو وقفہ آیا تھا نا، یہ جو تھا نا، یہ جو میرا خیال ہے یہ جو ممالک 13 کو 3 کیے تھے، 13 کو 2 کیے، یہ جو عمر صاحب یہ جو ممالک تھے نا، ان کو کنفیوز کرنے کے لیے اگر اس ٹائم اعلان کر دیتے ہم کہ ہم کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کچھ اور ہوتا، لیکن انہوں نے اس کی تیاری کی، اس لیے کہ سرنگیں بنانی ہوتی ہیں، تیاری کرنی ہوتی ہے، تیاری کی انہوں نے۔ ابھی یہ بات ہے کہ معاشی جو ہے آپ نے ترقی کرنی ہے۔ اچھا یہ بھی بات مجھے اچھی لگی شہباز شریف کی کہ انہوں نے اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی آج ذکر کیا، بہت اچھا کیا۔ یہ شہباز شریف صاحب کی کوالٹی ہے کہ وہ کریڈٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں عمر صاحب، ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے ایٹم بم بنایا نا، جو منصوبہ جو جس طریقے سے تسلسل کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ سب نے مل کے بنایا، اسی طرح ہم معاشی جو ترقی ہے نا وہ بھی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور بھی ہے موقع، ایک تو بلوچستان سے آپ زیر زمین جو خزانے ہیں اس کو ہم نے دریافت بھی کرنا ہے اور اس کو نکالنا بھی ہے، اور ان کو جو دہشت گردوں سے بلوچستان کو ٹارگٹ بھی اسی لیے کیا ہے اور دہشت گردوں سے بچانا بھی ہے۔ اب ہمارے پاس جو اسلحہ ہے نا اس کی ویلیو میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے جہاز ہیں کامیابی کے بعد اس کے خریدار بہت ہیں۔ اب ہم نے اس کو فروخت کر کے نا مزید بنا کے فروخت کر کے ہم نے اس میں بھی ہم نے ترقی کرنی ہے۔ اور دیکھیں ہم دفاعی اعتبار سے ہم بڑے طاقتور ہیں اور یہ اب ثابت بھی ہو گیا ہے، اور ہم نے جس مشکل مراحل سے گزر کے ایٹم بم بنایا ہے، اب ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے جب ایران کو روک رہے ہیں وہ، تو ہمیں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کارنامہ انجام دیا ہے، ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ خلیجی ممالک اگر جو امیر ملک ہیں اور ہم دفاعی طور پہ ہم مضبوط ہیں، تو ہم مل کے جو ہے نا ایسے منصوبے بنا سکتے ہیں کہ ہم بھی ترقی کریں
اور وہ بھی اپنا دفاع کر سکیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بہت بڑی بات ہوگی ہے. بالکل ٹھیک. نوید انور چودھری صاحب، ہم کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہے تو پھر اوورسیز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ریکارڈ ترسیلات زر جو ہے وہ بھیجی گئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو مضبوط کرنے میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار ہے. ہاں جی، ابھی مارکہ حق پہ پاکستان وہاں شکاگو میں ہم سب بزنس کمیونٹی نے ایک پہلی سالگرہ منائی. تو وہاں پہ ہم نے ایک بات کہی کہ متحد کمیونٹی ہی پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور معاشی طاقت بنا سکتی ہے. اسی لیے وہاں پہ ہم نے یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 1.5 سال پہلے ہی ہم نے چیمبر بنایا. اس چیمبر پہ ہمارے تمام بزنس کمیونٹی وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے. پاکستانی بزنس کمیونٹی وہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے. پاکستانی بزنس کمیونٹی یہاں کے چیمبرز کے ساتھ رابطے میں ہے. میں جب بھی آتا ہوں اور ابھی بھی اس دفعہ بھی راولپنڈی، گوجرانوالا اور لاہور کے چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیے ہیں تاکہ ہم ان چیمبرز اور ان تاجروں کے ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کام کر سکیں. جو انہیں وہاں پہ مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے کام کر سکیں. تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا یہ جو اقدام ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کر سکے گا. دوسری یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ پاکستانی ہیں ان کا دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے نا. تو ہماری ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کس طرح کر سکیں. اس سے پہلے ہم انڈیویجولی کوئی ہاسپٹل بنا رہا ہے، کوئی یہاں پہ فلاحی کام کر رہا ہے، لیکن اب ہم انشاءاللہ اکٹھے ہو کے کہ کس طرف کون سے سیکٹر میں بہتر انویسٹمنٹ کر کے اور پھر یہاں سے ہم بہتر ایکسپورٹ کر سکیں اور پاکستان کی اس طرح بہتر خدمت کر سکیں. ٹھیک. اچھا سر، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل یقیناً بے شک وہ رہتے دیار غیر میں اور لیکن دھڑکتے پاکستان کے ساتھ ہیں. ہر وقت ان کے اگر آپ دیکھیں وہ کبھی ٹیلی فون پر یا ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی اوور آل جو ایران امریکہ جنگ رکوائی، پھر مارکہ حق کی گزشتہ سال کامیابی ہوئی، تو جو اوورسیز پاکستانی کو جو مورال ہائی ہے اس حوالے سے کیا تھے؟ جس طرح یہاں پہ پاکستان کا ایک نیا امیج ابھر کے آیا ہے کہ پاکستان نے یہاں پہ مذاکرات کیے ہیں، دونوں ملکوں کے درمیان ایک رابطے کا کردار ادا کیا ہے. جس طرح باقی دنیا میں اگر مڈل ایسٹ میں پاکستانی جاتا ہے تو اس کو بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی طرح ہی امریکہ میں امریکن کانگریس مینز اور سینیٹرز کے سامنے ہمارے پاکستانیوں کا بھی سر فخر سے بلند ہوا ہے. وہاں پہ بھی ایک پاکستان کا امیج اور بہتر آیا اور یقیناً فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا نام ہر سیاستدان وہاں پہ بڑے احترام سے لیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ایک پیس کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا، بلکہ وہاں پہ اسلام آباد کو ورلڈ پیس کیپٹل کہا جاتا ہے. صحیح. تو امید ہے کہ پاکستان اپنا یہ کردار ادا کرتا رہے گا جس سے نہ صرف پوری دنیا جو اس وقت معاشی کہہ لیں کہ عدم استحکام کا شکار ہے، انہی کی وجہ سے انشاءاللہ بہت جلد پوری دنیا میں بھی معاشی استحکام آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سلمان غنی صاحب، ابھی ہم بات کریں کہ پاکستان نے الحمدللہ ایک بڑے اچیومنٹس حاصل کی اور اوورسیز پاکستانیوں کا ہم نے دیکھا کہ بڑا اہم کردار بھی رہا اس میں. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے حالات سے اگر مطمئن ہو گئے ہیں تو یہ اوورسیز پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ان کے گھر یہاں پر موجود ہیں. اور میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مارکہ حق جو ہے نا، یہ صرف ایک مارکہ نہیں پاکستان نے جیتا، یہ ایک سوچ کا، ایک اپروچ کا، ایک فکر و عمل کا نام ہے اور معاملات پاکستان کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ترسیلات زر کی جہاں تک بات کی گئی ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پارٹی کے لیڈر نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا تھا کہ آپ ترسیلات زر نہ بجوائیں. اور پاکستانیوں کی چونکہ طاقت اور کمزوری پاکستان ہے، آپ دیکھیں کہ جب سے انہوں نے اپیل کی ہے ترسیلات زر بڑھی ہیں اور آج اگر پاکستان کی معیشت کو کوئی بڑا سہارا ہے تو وہ ترسیلات زر کا ہے. لیکن ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت خلیج میں بن رہی ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ترسیلات زر متاثر ہوں، لیکن
ایک یکسوئی اور سنجیدگی جو اسلام آباد میں اور پاکستان کی لیڈرشپ پہ طاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ساری صورتحال میں سے پاکستان کے لیے معاشی جو ہے یہ امکانات بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی طرف لوگ راغب ہوں گے، اس لیے کہ پاکستان کی ایک علاقائی نہیں ایک عالمی حیثیت بنی ہے. اور یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں چائنا کی طرف کے امریکن پریزیڈنٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جو ان کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے فیصلے درست ہوں، اگر فیصلے درست ہوں تو پھر آپ کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. مودی نے ایک غلط فیصلہ کیا پاکستان پہ جارحیت مسلط کرنے کا، آج اس کی قوم بھی اس کو کوس رہی ہے اور ان کے تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کیا. اور آج پاکستان کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ کے درست فیصلوں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کے عوام مطمئن ہیں بلکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے ماحول طاری کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر راستے کھلیں گے اور پاکستان جو ہے ایک باوقار خوشحال پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارڑ صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ بیرون ملک سے پاکستان کے خلاف منظم منفی پروپیگنڈا مہم بے نقاب کر دی ہے اور سماجی، انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ گمراہ کن اطلاعات اور نام نہاد ذرائع کے ذریعے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. پہلے پرویز بشیر صاحب آپ کا کمنٹ، پھر سلمان. دیکھیں یہ جو ہے نا جو ہمارے جو خلاف قوتیں ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ اس عمل میں لگی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو مارکہ حق ہوا اور دوسرا ہمیں جو سفارتی جو کامیابی ہوئی ہے کہ ہم ایک امریکہ اور ایران کے ہم صلح کرا رہے ہیں. ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے. اب اس کے خلاف کام تو ہونا ہے لیکن ہماری جو ایجنسیاں ہیں اور جو ہماری جو وزارت اطلاعات ہے وہ صحیح جو ہے وہ نشاندہی بھی کر رہی ہیں اور صحیح خبریں بھی دے رہی ہیں. اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے یہ والی بات جو ہے وہ پکڑ لی ہے اور ہمیں معلوم ہے جی، تو یہ والی بات جو ہے یہ ہم ہمیشہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ جو حق و سچ کی بات کی اور اس کو ہم نے اس کو پایا تکمیل تک بھی پہنچایا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. اور ہاں جی پلیز سر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہی طاقتیں ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. وہ ایک طاقتیں، اور کیونکہ سر آپ باہر سے اوبویسلی میں آپ کے پاس اس کے بعد آپ سے اینڈ اپ میں نے بڑا اچھا لینا ہے اس لیے آپ نے پلیز وہ رکھنا ہے، لیکن میں کہ نوید انور چودھری صاحب سے ذرا کمنٹ لے لیں کیونکہ عطا اللہ طارڑ صاحب کا جو ٹویٹ ہے اس میں بڑا انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایک منظم سازش کی جا رہی ہے ذرائع کے ذریعے پاکستان کا جو کردار ہے، جو بہترین کردار ہے جس کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، اب اس کو جو ہے وہ کنفیوژن کا کرنے کے ذرائع. ایک بات کہہ دوں صرف کہ وہ جو اگر دیکھیں ایک دو باتیں پچھلے دنوں ہوئی ہیں کہ جی وہ ایران کے جو طیارے تھے وہ ہمارے یہاں پہ کھڑے رہے، کوئی اس طرح کی باتیں مختلف، مطلب کہ یو اے کے بارے میں خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جی ایران میں سے راستہ دے دیا، وہ عجیب. بالکل ٹھیک ہے سر. نوید صاحب آپ کا بڑا جیسے پہلے کہا گیا کہ مارکہ حق نے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی ہے. جب بھی وہ جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ لیڈرشپ کا اگر فیصلہ ٹھیک نہ ہو تو جو انڈیا کا حال ہوا وہ ہو گیا، اور پاکستان کی لیڈرشپ کا ایک جرات مندانہ اور دلیرانہ فیصلہ تھا جس نے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی. اب مارکہ حق کے بعد کچھ ہمارے لوگ جن کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی انہوں نے یقیناً ایسے ٹویٹ کیا، لیکن نہیں اب یہ ذرائع کے ذریعے سر کہ آپ سمجھے بات جو عطا اللہ طارڑ صاحب کا ٹویٹ ہے، جو انہوں نے بیان ہے جو انہوں نے کہا کہ ایک ذرائع کے ذریعے ایک سازش پھیل کرنا پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاکستان کے بہترین کردار کی تعریف تو پوری دنیا کر رہی ہے نا اس وقت. تو کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے پاکستان کے لیے، ان کے بڑی خدمات ہیں، قربانیوں کو ہم بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو سازشیں کی جاتی ہیں یہ اوبویسلی انڈیا کی جانب سے ہوتی ہیں، ہمارے دشمن ملک کی جانب سے ہو رہی ہیں. جی وہی بات کرنے لگا کہ ہمارے اب کیونکہ ہمارے رابطے وہاں کی مقامی قیادت کے ساتھ ہیں،
پہلے ان چیزوں پہ نہیں وہ دھیان دے، لیکن اب وہ خود کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس پہ اب کوئی یقین نہیں کرتا. امریکہ میں بھی یہ بات حقیقت ہے. پرائم منسٹر صاحب کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف ہوتی ہے وہاں پہ، بالکل ہوتی ہے، اور ہر امریکی سطح پہ صدر ہوتی ہے. ٹرمپ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. اوورسیز پاکستان میں صرف نہیں، امریکی صدر ایون لوکل لیول پہ میئرز وغیرہ سب اس پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کانگریس یا سینٹ تک ہی ہیں، ہم ہر شہر میں، ہر جو ہماری اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جیسے جو دوسرے ممالک کے لوگ آپ کو ملتے ہیں باہر، جی وہ کیا کہتے ہیں پاکستان؟ وہ اس وقت پاکستان تھینک یو پاکستان کہتے ہیں، پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کی قیادت کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں. دنیا کو انہوں نے ایک عالمی جنگ سے روکا ہے، اور وہ امن کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کی واقعی ہی ایک پذیرائی ہو رہی ہے وہاں پہ. تھینک یو پاکستان کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں نوید چوہے صاحب نے بھی کنفرم کیا. میں آپ کا شیر کے پاس آؤں گا، لیکن سر ایک بڑی پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے جو پاکستان کا ایک بہترین کردار ہے، اور عطا اللہ طارر صاحب کا جو بھی ٹویٹ ہے پوری دنیا میں پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کی تعریف ہو رہی ہے. جہاں تک عطا طارر صاحب کی سوری، آج چائنا نے بھی کی ہے دوبارہ. چائنا تو ہمارا اتحادی ہے نا، وہ تو کرے گا. لیکن جو عطا طارر صاحب کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مارکہ حق میں جب پاکستان میں جارحیت مسلط کی تھی، اس شخص نے انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کیا. اور جہاں تک آپ دشمن کے پروپیگنڈے کی بات کر رہے ہیں، مخالفت کی بات کر رہے ہیں، وہ شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونجا اڑانے کے لیے مخالفت ضروری ہوتی ہے، لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم ٹیک آف کر چکے ہیں اور انڈیا کو پتہ ہے. لیکن اسی بات پر ہم دوبارہ اس لیے آ رہے ہیں کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب ذرائع کے ذریعے اور ایک جھوٹا، ویسے آپ کی بات درست ہے. میں آپ کو سائنس کا ایک اصول بتاؤں. سائنس کا اصول یہ ہے کہ جب چیزیں اپنی بنیاد سے اکھڑتی ہیں وہ لڑکتی رہتی ہیں جب تک اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائیں. وہ اور کیا کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے سے ویسے ایک بات یاد آ گئی کہ رافیل ہم نے گرائے، ہم نے تو کلیم کیا، اب 8-10 مہینے بعد انڈیا کو بھی یاد آ گیا، اس نے کہا ہم نے بھی کیا تھا. اس نے کہا کیا کیا؟ ان رافیل کے بارے میں بالا کوٹ کے ایشو پہ جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو مودی صاحب کہتے تھے کہ اگر میرے پاس رافیل ہوتے تو ہم نے رافیل بھی کرا کے دکھا دیے. رافیل کے مقابلے میں جو جذبہ ہے وہ جیتا ہے، اور دنیا میں ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے. لیکن اصل چیلنج، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ جو پاکستان کے خلاف، کوئی دیکھیں بات یہ کہ اس پروپیگنڈا عطا طارر صاحب چونکہ پاکستان کی وزارت اطلاعات جو ہے وہ پاکستان کی آنکھیں ہیں، پاکستان کے کان ہیں، انہوں نے اس سازش کا کلا کما کرنا ہے. لیکن بات یہ کہ پاکستانی قوم کے اندر پاکستانیت کا جذبہ ہے. اور خاص طور پہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ماضی کے اندر اپنی نئی نسل کو بتاتے تھے یوم دفاع 6 ستمبر، اب پاکستان کی نوجوان نسل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ وہ پچھلی صدی کی بات تھی. اس صدی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑی طاقت کو شکست فاش دی ہے. دن میں تارے بھی دکھائے ہیں، دھول بھی چٹائی ہے، اور دنیا کو بھی بتایا کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں. اور دنیا بہادروں کی عزت کرتی ہے. پرویز بشیر صاحب، آپ کو کمنٹ شارٹ سر. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آج بھی کہا اور کل بھی کہا تھا، جب امریکن صدر جو تھے وہ چائنا میں تھے، چائنا نے کہا پاکستان کو، آپ کو یاد ہے، میں سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کو کہا گیا کہ پاکستان وہ راستے سے یوں ہو رہا ہے، تو اس نے کہا آر یو پاکستانی؟ ہاں، وہ اور انہوں نے کہا مجھے سب پتا ہے. صحیح. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ چائنا نے کل پھر کہا، لاسٹ منٹ ہے تو کل پھر کہا ہے کہ بھائی پاکستان کو کہا ہے دوستی کو داد دینی چاہیے، پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اپنی کوششیں مزید تیز کریں. اس کا مطلب پورا اعتماد ہے. پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ناکام ہو چکا ہے. امریکہ میں پاکستانی، اوورسیز پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں، فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مارکہ حق نے جو پاکستانی ہم سے کچھ جن کو کچھ نا امیدی تھی، مارکہ حق نے ان کے دل بدل دیے. انہیں بہت امید پیدا ہو گئی تھی پاکستان سے، اور جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ یہ پیس کے لیے جو پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے اس نے ان کے بھی دل بدل دیے. اب تمام پاکستانی پاکستان کے موجودہ کردار اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے بہت خوش ہیں، اور انہیں امید ہے کہ بہت جلد پاکستان اسی قیادت کے تحت دنیا کے افق پہ ایک معاشی طاقت بن کے ابھرے گا. جی، بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ نوید چودھری صاحب. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.